ناظرین، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر میاں لیاقت علی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو شوگر اور ہیپاٹائٹس کے بارے میں بتائیں گے۔ شوگر کیا ہے، یہ کتنی قسم کی ہوتی ہے اور اس کے علاج اور پرہیز کے بارے میں، اور ہیپاٹائٹس کے بارے میں بتائیں گے ہیپاٹائٹس کتنی قسم کا ہوتا ہے اور اس کے علاج اور پرہیز کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شوگر کیا ہے۔ شوگر ایک خطرناک اور جان لیوا مرض ہے۔ اگر اس کا فوری طور پہ علاج نہ کیا جائے تو جسم میں بے شمار امراض پیدا کرتی ہیں۔ آج ہم نے اس بات پہ زور دینا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب شوگر کا مرض ہوتا ہے تو پنکریاس ڈیڈ ہو جاتا ہے، لبا ڈیڈ ہوتا ہے، شوگر تب ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے ناظرین، ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ پنکریاس ڈیڈ ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے آپ کو ان 3-4 مثالوں سے واضح کرنا ہے کہ پنکریاس ڈیڈ نہیں ہوتا۔ زندہ جان کے اندر کوئی بھی مردہ چیز نہیں رہ سکتی۔ شوگر ہونے کی وجہ ہوتی ہے پنکریاس کی کمزوری۔ جب یہ پنکریاس کمزور ہوتا ہے، شوگر کا مرض تب ڈائگنوز ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پنکریاس ڈیڈ ہوتا ہے، ڈیڈ نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس کی ایک ہم مثال لے سکتے ہیں۔ جب کسی بھی مرد کو، کسی بھی فیمل کو شوگر کا مرض ہوتا ہے تو کسی کے پاس بھی جاتا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کو شوگر کا مرض ہوا ہے، آپ ایسا کریں، واک کرنے شروع کر دیں۔ جب وہ بندہ یا عورت واک کرتے ہیں اس کی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اگر تو پنکریاس مردہ ہو چکا ہے تو کیا واک کرنے سے زندہ ہو سکتا ہے؟ اگر واک کرنے سے پنکریاس زندہ ہو سکتا ہے تو میرے ذہن کے مطابق کسی مردے کو بھی واک کرانی چاہیے تاکہ وہ بھی زندہ ہو سکے۔ ہوتا صرف یہ کہ پنکریاس کمزور ہوتا ہے، ہماری باڈی کے مطابق انسولین پیدا نہیں کرتا۔ جب وہ فرد واک کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے تو پنکریاس ری ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ باڈی کے مطابق انسولین پیدا کرنی شروع کر دیتا ہے اور شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ پہلی مثال ہے ناظرین یہ، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پنکریاس زندہ رہتا ہے، مردہ نہیں ہوتا، صرف اور صرف کمزور ہوتا ہے۔ دوسری مثال آپ ناظرین یہ لے سکتے ہیں، جب کسی بھی فرد کو شوگر کا مرض ہوتا ہے تو وہ واک کرے تو شوگر کنٹرول کی کچھ عرصہ مکمل طور پر اس کی شوگر ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر واک کرنے سے شوگر مستقل طور پر ٹھیک ہوتی تو وسیم اکرم کو شوگر نہ ہوتی۔ دوسری مثال، جب کسی بھی فیمیل کو شوگر کا مرض ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس کو پریگنینسی کے دوران، صرف پریگنینسی کے دوران جب اس کی ڈلیوری ہوتی ہے تو اس کا شوگر کا مرض مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کو پریگنینسی ہوئی تو شوگر کا مرض ڈائگنوز ہو گیا، جب اس کی ڈلیوری ہوئی تو شوگر کا مرض ختم ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہی بات ہے کہ صرف اور صرف پنکریاس کمزور ہوتا ہے، ڈیڈ نہیں ہوتا۔ ہمارے جسم کے اندر کوئی مردہ چیز نہیں رہ سکتی۔ جب پریگنینسی ہوتی ہے بچے کو بھی انسولین کی ضرورت ہوتی ہے اور ماں کو بھی انسولین کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف پنکریاس میں اتنی طاقت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ماں کو انسولین دے سکتا ہے، بچے کو نہیں، جس کے لیے وقتی طور پہ شوگر کا مرض ڈائگنوز ہو جاتا ہے، شوگر مستقل طور پہ نہیں ہوتی۔ تیسری مثال آپ اس طرح لے سکتے ہیں، جب کسی بھی فیمیل کو حمل ٹھہر جاتا ہے تو کسی بھی وجہ سے جب ابارشن ہو جاتا ہے، حمل گر جاتا ہے تو اس کی ایک کرائیتی ہے صفائی، جسے کہتے ہیں DNC، جسے صفائی کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر صفائی کے دوران جسم کے اندر تھوڑا سا بھی گوشت کا لوتھڑا رہ جائے تو اس مریض کی بلیڈنگ نہیں رکتی۔ تو پھر پنکریاس اتنا بڑا مردہ حالت میں کیسے رہ سکتا ہے؟ اس بات کی سمجھ لگ گئی ہے، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ شوگر ہونے کی وجہ ہوتی ہے پنکریاس کی کمزوری، یعنی کہ لبلبے کی کمزوری۔ جب یہ لبلبہ کمزور ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر کچھ علامات پیدا ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلے نظر کا کم ہو جانا، یادداشت کا کم ہو جانا، کمر میں درد، جوڑوں میں درد، ٹانگوں میں درد، ہاتھ پاؤں سن ہونا، ہاتھوں پہ جلن ہونا، پنڈلیوں میں درد ہونا، تھکاوٹ کا احساس ہونا۔ اسی طرح اگر مرض بڑھ جائے، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، گردوں کا فیل ہونا یا فالج جیسا مرض بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ جب یہ علامات جسم کے اندر ظاہر ہوتی ہیں تو ٹیسٹ جب کرایا جاتا ہے، جو مرض ڈائگنوز ہوتی ہے، یعنی کہ جس مرض کا پتہ چلتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس مریض کو شوگر کا مرض ہو گیا ہے۔